جو ہمارے مجلس کے ناظم اعلیٰ بن کر بھی ہمارے سامنے موجود ہے، حضرت کی عاجزی کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر حضرت چاہتے ہیں تو کسی بڑے عالم کو یا ہمارے بہن کو بول دیتے کہ آپ میرا قرآن سنیے رمضان میں تراویح کیجیے، لیکن حضرت والا مجھے بولتے تھے کہ بیٹا تم میرا قرآن سنو۔ پھر حضرت کے ساتھ میں حضرت کا قرآن کریم سنتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو یہاں پر میرا مدرسہ میرا جو قرآن میں مکمل کیا، جو ہی مکمل کیا تو پھر حضرت والا عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ ناظم تعلیمات بن گئے، تو اس کو پھر حضرت شعبہ اس کے درجات کو چھوڑ کر ناظرین کی تعلیم دینے لگے۔ پھر اس کے بعد جو دورے کی تعلیم میں نے حضرت مولانا شعیب علی خان صاحب سے حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 26 دور میں نے کیے، اور جو آخری بیٹھک سنانے کا موقع ملا تھا وہ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر انہیں اساتذہ کرام کی محنت سے اور انہی کے مشوروں سے جامعہ اسلامیہ مسموع العلوم کا رخ کیا۔ وہاں پر الحمدللہ فارسی سے لے کر شعبہ افتاء کی تعلیم مکمل کیا۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جب میں جو مدرسے میں بھاگتا تھا، کل بھاگنے کی تعداد میرے 9 ہے، 9 مرتبہ میں نے مدرسے سے بھاگا ہے۔ اور اس وقت جو ناظم تھے حضرت مولانا سعید صاحب تھے، اتنے مشکل انداز سے تھے کہ کبھی نہیں بولے کہ لے چلے جاؤ تمہارے بچے کو اتنے بار بھاگتا ہے، لیکن حضرت اپنے عاجزی اور مشفقانہ انداز سے ہر بار لے لیتے تھے، چلو چھوڑ کے جاؤ بچہ خود بن جائے گا۔ جب میں نے 27 بار حفظ کر لیے تھے تو اس وقت بھی میں بھاگ گیا تھا مدرسے سے کہ اب مجھے آگے نہیں پڑھنا ہے۔ تو اس وقت میرے بڑے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے نہیں پڑھنا ہے تو کام میں لگا دو، لیکن اس وقت میرے بہن بھی حافظ اشفاق صاحب نے سنبھالا اور سرپرستی کا کام انجام دیا، اور انہوں نے مجھے پھر مدرسے میں لا کر ڈالا۔ پھر مکمل حفظ ہوا۔ اس کے بعد پھر جب سارے دوم میں جب عربی دوم میں تھا تو اس وقت پھر حضرت والا دامت برکاتہم حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ مسجد باکسوال میں تراویح سنانے کا بھی موقع حاصل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد مکمل تعلیم فارسی سے لے کر شعبہ افتاء تک کی تعلیم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم سے ہوا، اور گھر میں چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا، ورنہ بڑے بھائی جو ہوتے ہیں وہ لوگ تو گھر کی ذمہ داریاں بچپن سے ہی نبھانی شروع کر دیتی ہیں۔ تو بھائیوں کی برکت سے الحمدللہ بڑے بھائیوں کا سہارا رہا، اور ہمارے بہنوی صاحب کا ان کی سرپرستی رہی، اور ہمارے اساتذہ کرام کی محنت و توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا۔ میں اور ہمارے تمام ذمہ دار احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو اور اسی طرح ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اس کا نعمت بدل اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے۔ اور میں تمام میرے مشفق اساتذہ جتنے بھی ہیں اور تمام مساجد اور تمام مراکز اور اسی طرح ہمارے خصوصاً ہمارے مدرسہ عربیہ معراج القرآن کے لیے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو ہمیشہ ترقیات سے نوازے اور نظر بد سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ انہی چند بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً ہمارے طلباء کے جو تاثرات ہیں اور جو اس کا سلسلہ ہے، اب بس دو یا تین ایسے تاثرات ہیں جس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ اب میں اس کے بعد ہمارے اس مدرسے میں مختلف حضرات نے خدمت انجام دی، کوئی پڑھانے کے اعتبار سے خدمت کیے ہیں، کوئی تعاون کے اعتبار سے خدمت کیے ہیں۔ اسی میں ایک نام ہے جناب محمد جمیل صاحب، جنہوں نے مدرسے کا ایک زمانے میں بہت تعاون کیا ہے، بہت مدرسے کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ الحمدللہ انہوں نے اس خدمت کی برکت سے ہمارے اس ذمہ داروں کے ساتھ اپنے جوڑ کی وجہ سے اپنے بچے کو بھی انہوں نے مدرسہ عربیہ معراج القرآن میں داخل فرمایا۔ الحمدللہ وہ یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہے۔
اور ان کا بچہ بھی یہاں سے حافظ ہو کر اب عالمیت پڑھ رہا ہے. میں ان کے بیٹے محمد معاذ ابن جمیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تعلیمی کیفیت کو سنائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حافظ بنایا اور ابتدائی تعلیم میں نے اسی مدرسے میں شروع کیا. میرے والد صاحب کی بچپن سے خواہش تھی کہ میں حافظ بنوں. اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کی اس خواہش کو پوری فرمایا. میرے والد صاحب جس مدرسے میں مدرسہ معراج القرآن میں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب اسی مدرسے میں خدمت کرتے تھے, مدرسے کا تعاون کرتے تھے. تو اسی وقت میں وہاں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب ہر دن آ کر مجھے پوچھا کرتے تھے, ہر دن آ کر مجھے نہ سنانے پر بھی غصہ کرتے تھے اور بہت پیار سے سمجھاتے تھے کہ بیٹا تجھے پڑھنا ہے, کسی بھی حال میں تجھے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کو جزائے خیر دے کہ ہر وقت والد صاحب کی فکر سوال رہتی تھی کہ کسی طرح میرا بیٹا حافظ بن جائے. اور میرے والد صاحب مجھے بہت مشفقانہ انداز سے میری تربیت فرمائی اور ہر موڑ پر مجھے میرے والد صاحب نے ہمیں ساتھ دیا. اور میں نے ابتدائی تعلیم مولانا سلمان حضرت کے پاس میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. حضرت بہت مشفقانہ انداز سے مجھے پڑھاتے تھے اور بہت اچھے انداز سے مجھے سمجھاتے تھے اور ہر موڑ پر حضرت میرا ساتھ دیتے تھے. اسی طرح میں نے مکمل ناظرہ اور ابتدائی کے 5 برے حضرت کے پاس میں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں نے اپنے تعلیم کو مفتی عبدالشکور صاحب کے پاس میں نے 25 برے حفظ کیا. اس کے بعد میں حافظ مفتی عامر سعادت حضرت کے پاس میں نے اپنے حافظ کو مکمل کیا. اس کے بعد میں ہمارے والد صاحب کے مشورے سے میں اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے میں مسجد گروپ میں داخلہ لیا. اب میں جماعت ششم میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. لیکن میرا بیچ میں اتفاق ایسا ہوا تھا کہ مجھے پڑھنے کی خواہش میری ختم ہو گئی تھی. تو میں اسی سال میں مدرسے سے بھاگ کر آ گیا تھا. تو میرے والد صاحب نے بہت سمجھانے کے بعد والد صاحب نے مجھے میری پٹائی بھی کی اور محبت انداز سے مجھے خود لے کر مدرسے میں جا کر مجھے چھوڑ کر آئے اور کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں تو جہاں تک پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ, تو باقی کسی کا ٹینشن نہ لے. اب میں جماعت ششم میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عالم بعمل بنائے اور ہمارے والد صاحب ہمارے اساتذہ کے عمر کو عافیت کے ساتھ دراز فرمائے اور اپنے تعلیم کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جتنے ہمارے فارغین نے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں, اب اس مجلس میں جن بچوں کی تقسیم اسناد ہوگی اور دستار بندی ہوگی وہ تقریباً ہمارے اس مدرسے سے 80 حفاظ کی دستار بندی ہوگی, جن میں سے 5-6 کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں, لیکن ان کی جگہ اس سال جو حافظ ہونے والے بچے ہیں ان کو بٹھا دیا گیا. ہمارے مدرسے کے تمام فارغین کے تاثرات ایسے ہی ہیں اور اس سے بھی اچھے ہیں. وقت نہ ہونے کی وجہ سے چند بچوں کو موقع دیا گیا ہے
ورنہ ہر بچہ جو یہاں سے فارغ ہو رہا ہے بلکہ دنیا میں جہاں بھی مدارس سے بچے پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تقریباً ان سب کی یہی تاثرات ہے. الحمدللہ اب میرے بھی کچھ تاثرات کہنے کا نمبر آ چکا ہے. تو میرا نام عبدالرحیم ہے. ہمارے والد جناب اسماعیل صاحب ہیں جو ہمارے اس مدرسے کے پہلے دن سے خادم ہیں, مدرسے کی خدمت انجام دیتے ہیں. الحمدللہ 2003 میں جب مدرسے کی ابتدا ہوئی تو ہمارے والد صاحب مجھے مدرسے میں لا کر داخلہ کرایا تھا. 2ویں کلاس پڑھتا تھا میں, شاید 1ویں کلاس یا 2ویں یاد نہیں ہے. ایگزام دینا تھا مجھے. ایگزام ہی کے دن ہمارے والد صاحب مجھے مدرسہ دے کر آئے. الحمدللہ والد صاحب ساتھ میں رہتے تھے. پہلے کے دور میں ہمارے والد خود مدرسے میں سو جایا کرتے تھے بچوں کی حفاظت کے لیے. تو الحمدللہ اسی والد صاحب کی شفقت کے ساتھ ساتھ میں مدرسے میں پڑھتا رہا. لیکن الحمدللہ کبھی بھی مجھے اس بات کا احساس ہونے نہیں دیا کہ یہ میرے والد ہیں, میں مدرسے میں جیسا چاہے ویسا رہوں, جب چاہے جب آؤ, جب چاہے جب جاؤ. میرے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. میں جب مدرسے میں پڑھ رہا تھا ہمارے مہمان خصوصی جن کی دستک مبارک سے آج کے فارغ حفاظ کو صدر پڑھا کی جائے گی. حضرت مولانا سید اسجد مدنی صاحب سیدہ مجموع نائب صدر جمعیت علماء حضرت کے دستک مبارک سے, اسی طرح ہمارے معلم الحجاج حضرت مولانا سید احمد صاحب دعوت کرتا ہوں کہ الحمدللہ تشریف لا چکے. اصل اب پروگرام ہے, آپ خاموشی کا بھی یاد رکھیں, پروگرام متوجہ رہے, جو بھی نیچے ہے وہ سب سامنے آ جائے. محمد
جن کی دستاویز حافظ عبدالرحیم صاحب میرا جو تشریف لیں غلطی کے بعد اس طرح حافظ محمد بن مصطفیٰ صاحب عمر بن مصطفیٰ صاحب میرا جو حافظ نثار صاحب میرا جو حافظ حسین میرا جو حافظ سمیم اللہ میرا جو حافظ عادل انور معراجی حافظ ارشد صدام معراجی حافظ ریاض الرحمن معراجی حافظ انعام الحسن معراجی حافظ فاروق معراجی حافظ صدیق الرحمن معراجی حافظ شیخ محمد معراجی حافظ سمیر بن لیاقت معراجی حافظ نعمان معراجی حافظ محمد وسیم معراجی حافظ محمد سلطان خان حافظ محمد فیض معراجی حافظ محمد اظہر الدین حافظ سید سعید معراجی حافظ محمد اخیار معراجی حافظ سدیس معراجی حافظ ثقلین معراجی حافظ سہیل خان معراجی حافظ عزیر احمد شریف معراجی ذرا ہٹو پہ حافظ نواز خان ذرا ہٹو پہ معراجی بولو نا حافظ محمد معاذ جمیل معراجی حافظ عبداللہ عرف گلاب حافظ محمد انس معراجی حافظ عبد المتین معراجی حافظ محمد معاذ بن مشتاق معراجی حافظ محمد معاذ بن غوث معراجی حافظ محمد احسان معراجی حافظ محمد زبیر معراجی حافظ محمد ریحان معراجی حافظ محمد عمر بن ہدایت اللہ معراجی حافظ محمد افنان معراجی حافظ سید سمیر بن اسلم صاحب معراجی حافظ سلمان بیگ معراجی حافظ فیضان معراجی
حافظ محمد اسماعیل معراجی، حافظ محمد عمران معراجی، حافظ محمد سیف اللہ معراجی، حافظ عمر علی خان، حافظ محمد سعد معراجی، حافظ محمد حذیفہ بن مولوی شعیب صاحب معراجی، حافظ محمد مستقیم، حافظ محمد مستقیم معراجی، حافظ محمد امین معراجی، امین، حافظ محمد عتیق معراجی، حافظ محمد عرفات معراجی، حافظ ابو ذر معراجی، حافظ حافظ محمد معراج انور معراجی، حافظ محمد صادق پاشا معراجی، صادق پاشا، ہمارے کچھ طلبہ جو ہیں وہ کسی وجوہات کی وجہ سے کسی دوسرے ادارے میں پڑھ رہے ہیں یا پھر آ نہیں سکے، ان وجوہات کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو ان کے سرپرست آئے ہوئے ہیں، وہ اپنی طرف سے ان کی طرف سے حافظ محمد منصور، حافظ محمد امتیاز معراجی، حافظ منصور صاحب، حافظ منصور معراجی، یہ ان کے سرپرست آئے ہوئے ہیں، شمشاد بھائی، یہ ان کے چچا ہیں، حافظ صاحب کے، اسی طرح حافظ تنسیم معراجی، حافظ محمد حذیفہ، یہ دو طلبہ، حافظ جانباز معراجی، حافظ نوید، ان کے سرپرست جناب نیاز صاحب آئے ہوئے ہیں، اپنا اور حفاظ اکرام جو باقی ہو گئے ہیں، حافظ عبداللہ، حضرت تمام حفاظ اکرام سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی اسناد، تمام اسناد ہیں قاری صاحب کے پاس حضرت والا دے دیے ہیں، قاری صاحب کے پاس، قاری مجیب الرحمان صاحب کے پاس حاصل کر لیے۔ حافظ تنسیم، حافظ ابو بکر صدیق معراجی،
حافظ عبداللطیف معراجی. اور ادب سے خصوصی حضرت سید اسجد مدنی صاحب درخواست کرتے ہیں کہ اپنی بیٹھے بڑھیا ہو. نہیں اس میں برابر ہاں. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، مجھ کو آج آپ کے اس مدرسے میں پہلی دفعہ آیا ہوں. انتہائی خوشی اور مسرت ہے. اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ ہم سے اپنی کتاب کی خدمت لے رہا ہے. اور ماشاء اللہ 60 طلباء نے 80 طلباء نے صرف 20 سال کے عرصے میں یہ تو وہی ہے جو ہٹوایا تھا. اصل بات یہ ہے کہ جو مائک والے لوگ ہوتے ہیں سب سے خراب مائک لا کے دے دیتے ہیں مولویوں کو. سمجھتے ہیں کہ پیسہ تو لے لیں گے، کچھ خرچ کرنا نہیں پڑے گا. بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. تو میرے دوستوں، مجھ کو بہت اچھا لگا، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی. اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جنوبی ہند میں قرآن کریم کے مدرسے نہیں ہیں. آج میں نے یہاں پوچھا آ کر کے کیا تعلیم ہوتی ہے، معلوم ہوا ناظرہ قرآن کریم ہے، حفظ کا انتظام ہے. اور صرف 20 سال کے عرصے میں 80 بچے قرآن کریم پڑھ کر اس مدرسے سے نکلے ہیں. مدرسے کے ذمہ داران، مدرسے کے منتظمین،
मदरसे की जो खिदमत कर रहे हैं वो सब के सब काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला हमारी आमद को, हमारे जमा होने को अपने करम से कबूल कर ले और हमें और आपको सबको इसी तरह से अपनी जन्नत में भी एक जगह जमा कर दे। मेरे दोस्तों, मेरे लिए दुश्वारी ये है कि जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ वहाँ से यहाँ आने में 3 घंटे लगेंगे। अब मुझको जाने में भी 3 घंटे लगेंगे और शाम को राजधानी से मुझको वापस होना है। स्टेशन जाने के लिए 2 घंटे वहाँ से लगेंगे और ट्रेन 8 बजे चलती है। तो मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, कम से कम 7 बजे मुझको वहाँ पहुँचना होगा। अब आप देख लीजिए, अपनी घड़ियाँ देख लीजिए, 2 बज रहे हैं। मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है आपके दरमियान में कुछ वक्त गुजारना। ये इदरीस भाई हमारे, इनके वालिद मरहूम बशीर सादात साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई मोहब्बत और ताल्लुक़ रखते थे। खानवादे से ताल्लुक़ था, जमीयत उलमा हिंद से ताल्लुक़ था। जितनी देर हम लोग आते थे और रहते थे, बशीर सादात साहब हाजी लोगों के घर में मौजूद रहते थे। जिस वक्त मुझसे मुहिब्बुल्लाह अमीन साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा कर्नाटक ने ये बतलाया कि बशीर सादात साहब के साहबजादों ने मदरसा कायम किया है, चला रहे हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि उसमें थोड़ी देर के लिए आ जाओ। तो मैंने कहा भाई वहाँ ज़रूर चलेंगे, चाहे जाकर वापस आ जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी और आपकी सबकी आमद को कबूल करे। मेरे दोस्तों, कुरान करीम की अज़मत, कुरान करीम की बड़ाई, कुरान करीम की अहमियत आप खुद अंदाज़ा कर लें कि दुनिया में किसी किताब को वो ताकत, वो क़ुव्वत, वो अज़मत, वो बड़ाई नहीं मिली है जो कुरान करीम को मिली। कितने अंबिया आए, कितने नबियों के पास किताबें आई अल्लाह की तरफ से। कोई कहता है कि 50,000 किताबें आई हैं, हम तो 3 और 4 को जानते हैं। कोई कुछ बतलाता है, लेकिन तन्हा ये एक ऐसी किताब है कुरान जो आपके और हमारे पास है। अल्लाह का एहसान है कि जिसके सिलसिले में अल्लाह ये दावा करता है कि अगर तुम ये समझते हो कि ये मेरी किताब नहीं है, तो सारी दुनिया के इंसान और सारी दुनिया के जिन्नात जमा हो जाएं और जमा होकर एक छोटी सी सूरत बनाकर ले आओ, तो मैं जानूं कि ये मेरी किताब नहीं है, ये मोहम्मद की बनाई हुई किताब है। मेरे दोस्तों, एक दफा कुरान दावा करता है पूरे कुरान का, एक मरतबा कुरान दावा करता है 10 सूरतों का, और आखिर में कुरान दावा करता है 1 सूरत का। वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह के अलावा सारी दुनिया की ताकत जमा कर दो, एक छोटी से छोटी सूरत लेकर आ जाओ। मेरे दोस्तों, कैसा खतरनाक माहौल था। हमारे आका और सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी शदीद मुखालिफत थी, और कुरान ये दावा करता है कि अगर मेरा कुरान ये नहीं है, अल्लाह कहता है कुरान में, तो तुम 1 सूरत बना लाओ। कुफ्फार मक्का सारी दुनिया में इस्लाम मुखालिफ ताकतों को सिर्फ एक काफी था कि 1 सूरत ले आते और इस्लाम मिट जाता। अफसोस ये है कि मुसलमान के दिल से कुरान की आज़मत, कुरान की मोहब्बत, कुरान का ताल्लुक बिला मुबारका कहता हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हुआ हूँ, खत्म हो गया। हमारे घरों से हर तरह की आवाज़ आती है, लेकिन सुबह को कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ नहीं है। मेरा दिल चाहता था
میرے پاس وقت ہوتا تو تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھتا، آپ کے ساتھ بیٹھتا، جو علماء ہیں انشاءاللہ کریں گے، لیکن میرے دل میں جو باتیں تھیں وہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، دنیا میں صرف قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ دعویٰ کیا، اور آج تک پوری دنیا اس کی کوشش کر رہی ہے کہ قرآن جیسی ایک آیت، ایک سورت لے آئیں، آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک بہت بڑا عیسائی عالم ہے، اس کا نام ہے ابن مقفع۔ کیا نام ہے؟ ابن مقفع۔ 145 ہجری کے قریب کا ہے۔ ایک فارسی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے انوار سہیلی۔ اس نے ترجمہ کیا عربی میں 1300 سال پہلے۔ اس کا نام رکھا کلیلہ دمنہ۔ کیا نام ہے؟ کلیلہ دمنہ۔ 1300 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، آج تک بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں دنیا کے عربی ادب کے لیے وہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔ کلیلہ دمنہ بہت بڑا عالم تھا، بہت اس کو قدرت تھی عربی زبان پر۔ تو اس زمانے کے بڑے بڑے جو بادشاہ تھے عیسائی، انہوں نے اس سے یہ کہا کہ تم، قرآن دعویٰ کرتا ہے پورے قرآن کا، قرآن دعویٰ کرتا ہے 10 سورتوں کا، قرآن دعویٰ کرتا ہے ایک سورت کا، کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم قرآن جیسی ایک سورت لکھ دو؟ بات سمجھے؟ قرآن جیسی ایک سورت لکھ دو۔ اس نے کہا 2 شرطیں ہیں۔ بادشاہ ہے وقت، عیسائی آج ایک بادشاہ تو نہیں، دسیوں بادشاہ ہیں، سب کے سب اسرائیل کے ساتھ لگ گئے ہیں، کوئی فلسطینیوں کی مظلومیت پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس وقت بھی تھا، سارے عیسائی طاقتوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے، تم اپنی شرطیں بتاؤ۔ اس نے کہا دیکھو، اتنی اہم چیز میں لکھوں گا تو اس کے لیے مجھے دماغ، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے۔ اور وہ کیا ہوگا؟ کہا کہ میرا مکان ایسی جگہ بناؤ جہاں چاروں طرف پہاڑ ہو، ہرے خوبصورت پہاڑ ہو، نیچے پانی جمتا ہو، فرش بناؤ شیشے کا تاکہ میں پانی دیکھوں، چاروں طرف دیواریں بناؤ شیشے کی کہ جب میرا دماغ تھکے میں دائیں دیکھوں تو پھول نظر آئے، ہریالی نظر آئے، بائیں دیکھوں تو پھول نظر آئے، ہریالی نظر آئے، اوپر دیکھوں نیچے دیکھوں، جدھر دیکھوں میرا دماغ ہلکا ہو۔ اچھی بات ہے۔ دوسری کیا شرط ہے؟ کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں ایک بڑا ہال بناؤ، اس ہال کے اوپر ایک بہت بڑا قالین بچھاؤ، اور قالین کے نیچے سونے کی اشرفیاں بچھا دو یہاں سے وہاں تک۔ کہا کیوں؟ اشرفی سے کیا کرو گے؟ اس نے کہا اشرفی اس لیے بچھوانا چاہتا ہوں کہ جب ضرورت ہو مجھے پیسے کی تو میرے دماغ میں کوئی بوجھ نہ رہے، میں قالین اٹھاؤں، سونے کا سکہ نکالوں اور اپنا کام کروں۔ ان لوگوں نے اس کی دونوں شرطیں پوری کی، مکان بھی بنا دیا، شیشے کی دیواریں بھی بنا دی، شیشے کا فرش بھی بنا دیا، نیچے پانی کا بھی انتظام کر دیا، بڑا ہال بھی بنا دیا، ہال میں اشرفیاں بچھا دی، اور اشرفیاں بچھانے کے بعد اس کے اوپر قالین بچھا دی۔ وہ اندر چلا گیا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کر رہے ہیں، ایسا عظیم عالم ابن مقفع جس نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں وہ لکھ دے گا، ایک سورت لکھ دے گا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ہفتہ بھر گزرا، 15 دن گزرے، مہینہ گزرا، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے،
5 महीने बेइज्जत हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। मुसलमान दावा कर रहा है नहीं हो सकता, वो कह रहे होगा। 6 महीने हो गए, इब्ने मुकफ्फा उस घर से बाहर नहीं निकला, किसी से मुलाकात नहीं की। वो लोग मुंतज़िर हैं कि कब आएगा, कुछ पता नहीं। 6 महीने के बाद बादशाह खुद गया उस कमरे में। ये कोई कहानी नहीं है, खुद गया कमरे में तो देखा कि पूरे कमरे में कागज फटे हुए पड़े, पूरे कमरे में। और इब्ने मुकफ्फा इस कदर मुनहमिक है, इतना इंहिमाक है, इतनी तवज्जो है कि बादशाह अंदर दाखिल हो गया, उसे पता नहीं। वो लिखता है भागता है, लिखता है भागता है, लिखता है भागता है, यही कैफियत है उसकी। बादशाह ने उसको आवाज दी, बादशाह की तरफ मुतवज्जे हुआ, देखा खड़ा हो गया, कहा कि तुम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 6 महीने हो गए और हमें दुनिया में मुसलमानों ने जलील कर रखा है और तुम आज तक एक आयत नहीं लाए। कहने लगा तुम एक आयत की बात करते हो, कुरान करीम की पहली सूरत कौन सी है, बोलो बताओ कौन सी सूरत है पहली? सूरह फातिहा। माशाअल्लाह। और पहली आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इब्ने मुकफ्फा कहता है कि पहली सूरत की पहली आयत का पहला जुमला अल-हम्दु, अलिफ लाम हा मीम दाल, कितने हुए? अलिफ लाम अलिफ 2 हा मीम दाल, 5 हर्फ। कहता है कि 5 हर्फ को अल-हम्दु में जितने मानी हैं, जितनी तफसीर है, जितना वो इहाता किए हुए है पूरी दुनिया को, 6 महीने हो गए कोशिश कर रहा हूँ कि 5 हर्फ मिला के उसके अंदर वो मानी पैदा कर दूं जो अल्हम्द के अंदर मानी है। आज तक मैं कामयाब नहीं हो सका। बादशाह को इतना ख्याल आया कि उसने तारीख का एक हिस्सा बनाया और ऐसे तारीख में है, ऐसे जोर से उसको ऐसे कर दिया, कोई लुढ़कता हुआ दूर तक चला गया, कहा निकाल दो इसे बाहर। इब्ने मुकफ्फा ये कहता है कि सारी दुनिया के उलूम, सिर्फ हदीस नहीं, कहता दुनिया में जितने उलूम हैं, एक तराजू ले लो, सारी दुनिया के उलूम को एक पलड़े में रख